الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اب میں حمد و نعت کے لیے دعوت دوں گا حافظ تیمور حجازی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تشریف لائیں اور حمد و نعت سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور مجھ کو بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جولی میری بھر جاتی ہے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا شان مولا تیرے کرم کی کیا شان مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا. تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے
کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے تجھ کو جنت سے خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں سے بہنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پیش کروں گا، انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ کتنی مکمل ہے سیرت نبی کی، کتنی مکمل ہے سیرت نبی کی، ہر دور ہر قوم کی رہنما ہے، کتنی مکمل ہے اخوت مساوات امن عدل و انصاف، اخوت مساوات امن عدل و انصاف، کتنی مبارک ہے شریعت نبی کی، کتنی مکمل ہے سیرت نبی کی، ہر دور ہر قوم کی رہنما ہے، کتنی مکمل ہے ماں باپ روٹھے وطن بھی تا چھوٹا، ماں باپ روٹھے وطن بھی تا چھوٹا، کتنی تھی محبوب چاہت نبی کی، کتنی تھی محبوب چاہت نبی کی، کتنی مکمل ہے سیرت نبی کی، ہر دور ہر قوم کی رہنما ہے، کتنی مکمل ہے کھاؤ جو پتھر تو دو تم دعائیں، کھاؤ جو پتھر تو دو تم دعائیں، سکھاتی ہے ہم کو یہ سیرت نبی کی، سکھاتی ہے ہم کو یہ سیرت نبی کی، کتنی مکمل ہے سیرت نبی کی،
ہر دور ہر قوم کی رہنما ہے، کتنی مکمل ہے۔ السلام علیکم۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا فضیلت الشیخ حافظ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تشریف لائیں اور درس قرآن ارشاد فرمائیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے زندگی کا مقصد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں حاجی افتخار بٹ صاحب اور حاجی ذوالفقار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو اور مجھے آمنے سامنے بٹھا کر یہ خوبصورت بزم سجائی اور آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن پاک کی بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ہی آیت انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کا نچوڑ، زندگی کا نچوڑ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت، تبلیغ، جد و جہد کا نچوڑ اس ایک آیت میں کیسے بیان کر رہے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک آیت، ایک درس یاد کر کے جانا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے اور میں نے، کہنے والے نے اور سب سننے والوں نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بلا سبب پیدا کر دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے تخلیق کیا کتنے گندے پانی سے، بے رنگ کے پانی سے، بغیر کینوس کے، اندھیرے کے اندر دنیا کا کوئی مصور آئے، اس کو روشنی کی ضرورت، اس کو کینوس کی ضرورت، اس کو رنگوں کی ضرورت، اندھیرے میں بغیر ٹھوس کے پانی کے اوپر کتنے خوبصورت رنگ بکھیرے، انسان ایک مجسم حالت میں، آنکھوں میں مختلف رنگ لیے، بالوں میں مختلف رنگ لیے باہر نکلا، تندرست ہوا، توانا ہوا، جوان ہوا، ہٹا کٹا ہوا۔ عطا بھی اللہ کی، ہاتھ بھی اللہ کے، دماغ بھی اللہ کا، آنکھیں بھی اللہ کی عطا کردہ۔ اور جس نے پیدا کیا نہ کبھی سوچا، نہ کبھی غور کیا، اللہ نے بلا وجہ پیدا کر دیا۔ اللہ نے جو ہٹا کٹا جسم بنا دیا، بچہ تھا، خود بخود بال بڑھتے گئے، خود بخود قد بڑھتا گیا، آج تو تندرست و توانا ہو گیا، اور آج اللہ رب العزت ہی سے بغاوت پہ اتر آیا۔ اللہ رب العزت نے کیا یہ دنیا کھیل کود تماشے کے لیے پیدا کی؟ نہیں، اللہ رب العزت نے کہا اگر ہم نے یہ کھیل کود اور تماشے کے لیے بنانا ہوتا تو ہم ایسا تماشا کرتے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے بلا سبب پیدا نہیں کیا۔ اگر اللہ نے ہمیں بلا سبب پیدا کیا ہوتا تو قرآن پاک کی ذرا ان پے در پے آیات کی طرف توجہ کیجئے جو نیکوکاروں کے لیے بھی بڑی تسکین کا باعث ہیں، لیکن بد لوگوں کے لیے ان سے زیادہ خطرناک آیات کیا ہو سکتی ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان حلق سے کوئی آواز ایسی نہیں نکالتا کہ ریکارڈ کرنے والے فرشتے اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ یہ زندگی بلا سبب ہے؟
اگر اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اللہ رب العزت نے یہ ریکارڈنگ کا اتنا عالی شان نظام کیوں بنایا ہوا ہے؟ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، ان کی ریکارڈنگ سے بچ سکتے ہو؟ دائیں اور بائیں کی ریکارڈنگ سے کیسے بچو گے؟ کرامن کاتبین کی ریکارڈنگ سے کیسے بچو گے؟ ہر چیز کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ہاں، کسی کے ذہن میں یہ گمان آ سکتا ہے ہم ان کی ریکارڈنگ سے بھی بچ جائیں گے، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں ہم سب کی ریکارڈنگ سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے ان کی ریکارڈنگوں سے بچ جاؤ، رقیب عتید کی ریکارڈنگوں سے بچ جاؤ، دائیں بائیں کی ریکارڈنگ سے بچ جاؤ۔ نحن اقرب، میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، میری ریکارڈنگ سے کیسے بچو گے؟ پھر بھی کسی کے ذہن میں یہ گمان آ سکتا ہے کہ شاید بچ جاؤں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اللہ کہہ رہا ہے جاؤ، میری ریکارڈنگ اتنی عمدہ ہے کہ دل کے اندر بھی جو خیالات پیدا ہوتے ہیں تمہارا رب انہیں بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اللہ آپ کیوں ریکارڈ کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، مومنوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کیوں؟ انسان ابھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی نہیں کرتا، ابھی ارادہ کیا دل کے اندر، رب نے نیکیوں کو لکھنا شروع کر دیا، رب نے ریکارڈنگ شروع کر دی۔ یہ رب اس ریکارڈنگ کے اندر نہ کرامن کاتبین کا محتاج ہے، نہ رقیب عتید کا محتاج ہے۔ نیکی کا خیال آتا ہے تمہارا رب ریکارڈ کر دیتا ہے، اور تم سمجھتے ہو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ نے یہ سارے نظام بغیر کسی وجہ کے بنا دیے، بغیر کسی سبب کے بنا دیے۔ اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت سے رہنما اصول دیے ہیں، بہت سی رہنما باتیں بتلائی ہیں۔ اللہ رب العزت نبی کریم، یہ جو سارا قرآن ہے انشاءاللہ اگر وقت ملا تو یہ مغالطہ بھی دور کریں گے۔ سارے کا سارا قرآن کس کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت اس زندگی کے سارے دباچے کو مقرر کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ہم نے جن و انس کو تخلیق کیا، مقصد اب اللہ بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے ابس پیدا نہیں کیا، کس لیے پیدا کیا؟ جن و انس کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور تسکین بھی کی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرے کے برابر نیکی ہوگی، ذرے کے برابر رائی کے برابر اگر اتنی بھی نیکی ہوگی دیکھو گے، رائی برابر برائی ہوگی دیکھو گے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں اس ریکارڈنگ کے بعد اللہ رب العزت نے مجرموں کے الفاظ سورۃ کہف میں کیسے بیان کیے؟ اللہ اکبر، ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب، اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے؟ لا یغادر صغیرہ، لا یغادر صغیرہ، اللہ چھوٹی بھی کوئی نہیں چھوڑی، بڑی بھی کوئی نہیں چھوڑی۔ اللہ یہ تو نے کیا ریکارڈنگ کا نظام بنایا ہوا ہے؟ اور کل قیامت کے دن اس ریکارڈنگ کے ساتھ جب نیک و بد حاضر ہوں گے، اعمال نامہ تلنا ہے، وزن قائم ہونا ہے، میزان ہوگا، لیکن اللہ رب العزت مجرموں کو کیا کہے گا؟ اقرا کتابک، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، مجھ سے حساب کتاب کرنے آیا ہے، مجھ سے جزا لینے آیا ہے، مجھ سے بدلہ لینے آیا۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب، اپنی ریکارڈنگ خود پڑھ لے، تو خود اپنا حساب خود لے لے۔ ما لہذا الکتاب، اور چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ رب العزت یہ کیسی کتاب ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے ایک ضابطہ دیا جو سمجھنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ہم بعض ساتھی کہتے ہیں وجہ تخلیق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری کائنات تخلیق ہوئی۔
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، موت و حیات کو پیدا کیا. نبی کریم تو بہت بڑی بات ہے، آپ کی زندگی اور موت کو پیدا کیا کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. کیوں دیکھے؟ کیوں دیکھے؟ یہی بات اللہ رب العزت نے 12ویں پارے کے شروع میں بھی کی کہ زمین و آسمان کی پیدائش کی 6 دن کے اندر اس کا عرش پانی پہ تھا. یہاں پہ کہا موت و حیات پیدا کی، وہاں پہ کہا زمین و آسمان بھی پیدا کی. کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے اچھے عمل کرنے والا کون سا ہے. کیا اللہ نے کہا زیادہ عمل کرنے والا کون سا ہے؟ کیا کثرت کے ساتھ عمل کرنے والا کون سا ہے؟ نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. بس اللہ رب العزت کو عمل وہ ریکوائرڈ ہے، وہ چاہیے ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، وہی عمل احسن ہے. احسن عمل ہو، کم ہو، دوام ہو، ہمیشگی ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں 2 رکعت، اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ یہ فتویٰ نقل کیا، صرف رات کی 2 رکعت. یہ نہیں کہ 8 رکعت، پوری رات کا قیام نہیں، صرف 2 رکعت توجہ سے پڑھی گئی، احسن انداز سے پڑھی گئی، دل میں یہ گمان رکھ کے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سارے گھر والے سو رہے ہیں، اکیلا رب کے سامنے کھڑا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ 2 رکعتیں مجھے محبوب ہیں ساری رات کے قیام سے. وجہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت کو کثرت اعمال نہیں چاہیے، اللہ رب العزت کو اچھے اعمال چاہیے، اور اچھے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر ہو نہیں سکتے. آپ کوئی بندہ اٹھے اپنی طرف سے کوئی نیکی کا عمل گھڑ لے اور سوچے یہ احسن عمل ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں. یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اعتراض کرنے والی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے اور مقصد حیات کے آپ کو اور مجھے رہنما اصول دے کر گئے ہیں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ سوئے ہوئے، چہرہ اقدس کے اوپر کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے رخساروں کے اوپر چٹائی کے نشان لگ جاتے ہیں. اٹھتے ہیں، صحابہ کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے کہ آقا دو جہاں ہیں، والی بطھا ہیں، مدینہ کے تاجدار ہیں، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہے، پوری کائنات کے سردار ہیں. آقا نرم بستر، سرہانہ، ریشمی غلاف، محمل، کوئی قلین آپ کو بچھا دیا جائے، آپ کے چہرے کے اوپر سونے سے چٹائی کے نشان آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے رہنما اصول دے رہے ہیں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے کیا لینا دینا میرے ساتھیو؟ وہ دور ایک درخت دیکھ رہے ہو، میں محمد کی مثال ایک مسافر کی طرح ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غربت اضطراری نہیں اختیاری تھی. نبی کریم چاہتے مال و دولت سے بہت عمدہ زندگی گزار سکتے تھے، انہوں نے اختیار کی ہے غربت. زندگی کا مقصد آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ کل کلا کوئی بندہ ایسا پیدا نہ ہو جائے جو یہ اعتراض کرے خود تو اعلیٰ زندگی گزاری، خود تو عرفہ زندگی گزاری، اور ہمیں کہتے ہیں کہ زندگی اس طرح گزاری جائے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک راہ چلتے مسافر کی طرح ہے جو گھنے سایہ دار درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے رکتا ہے. کبھی مسافر اس درخت کے نیچے آرزوؤں کے محلات کو سجاتا ہے، کبھی بلڈنگیں اور پلازے بناتا ہے. یہ زندگی، یہ دنیا آپ کے اور میرے لیے ایک مسافر کی طرح ہے. کن فی الدنیا کا انک غریب. بیٹے عبداللہ ابن عمر، دنیا ایسے گزار کہ جیسے تو دنیا سے اجنبی ہے. دنیا تجھے جانتی نہیں، تو مسافر ہے، تو راہ چلتا کوئی مسافر ہے. آج ہم اسی دنیا کے پیچھے اپنے دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. آرزوؤں کے محلات کیا، پلازے بھی بناتے ہیں، حرام نہیں، گھر بھی بناتے ہیں، بنانا حرام نہیں، لیکن
ایک آیت قرآن پاک کی، اللہ کی قسم، دنیا کی سٹرگل اور دنیا ہی کے پیچھے، میں کہتا ہوں گھر بنانا، دکان بنانا، پلازہ بنانا، یہ جائز اور مباح امر ہے، لیکن انسان صبح اٹھے 8 گھنٹے 10 گھنٹے دنیا کی ڈیوٹی دے، گھر آئے بیوی بچوں کے پاس دنیا کی ڈیوٹی دے، سو جائے دنیا کی خبروں کے ساتھ، اٹھے دنیا میں مگن رہے پھر سو جائے، پتہ ہی نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، تخلیق ہوئی کس وجہ سے، اللہ آپ سے اور مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ایک انتہائی سخت آیت نازل کی ہے۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ کہہ رہا ہے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے زیادہ خسارے اور گھاٹے کا سودا اس دنیا میں کون کر رہا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، پالنا ثواب ہے، لیکن نیت کے اندر اتنی دنیا غالب آ چکی ہے، آخرت کا مقصد بھول چکا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ہم بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، ڈرانے کے اعتبار سے یہ آیت اتنی عجیب ہے۔ کبھی مشرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہمیشہ رہے گا، قاتل ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ ان لوگوں کے بارے میں آپ اور مجھے آج اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کی زندگی گزارنا ہو، اور اکثر و بیشتر دور حاضر کی تعلیم نے آپ کو اور مجھے یہ وسوسہ اور گمراہی کا ایسا سکنڈا ڈالا ہوا ہے۔ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ کس لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ آج سٹڈیز کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ پیسہ کما لے گا، انجینئر بنے گا پیسہ کما لے گا، ڈاکٹر بنے گا پیسہ کما لے گا۔ یہ جو مغرب سے تعلیم برائے تربیت کا فلسفہ اسلام میں ختم ہو گیا ہے۔ تعلیم برائے تربیت کہیں نہیں، تعلیم برائے مادیت ہے، یہی زندگی کے پیچھے بھاگنا ہے۔ کاروبار برائے دنیا ہے، یہی دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے۔ رزق کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن مقصد صرف بیوی بچے کا پیٹ پالنا، یہی دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کا میں نامہ اعمال ہی نہیں تولوں گا جو دنیا کی زندگی میں محو ہو گئے، نیکیاں کرتے رہے ہوں گے، لیکن نیکیاں تو تب تلیں گی جب ان کے لیے میزان کو قائم کیا جائے گا۔ حقیقت میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے میرا انکار کیا، جنہوں نے دنیا ہی کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھ لیا۔ کتنی کج فہمی کی بات ہے، کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ صحیح روایات کے اندر تاریخ کی اگر صحیح روایات اٹھائی جائیں، سب سے لمبی عمر ابن آدم میں سے کس کی ہے؟ بعد نے لکھا 1560 سال، 1600، بعد روایات میں کہتا ہوں 1700 برس لگا لیجئے۔ 1700 برس سے بڑا انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ 1700 برس آخری بتا رہا ہوں، صحیح روایات کے مطابق 1560 برس، 1700 برس بھی لگا دی جائے اگر ضعیف روایات کو ملا کے۔ صحیح بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جب کل قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کم لبستم، دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ لبسنا یومن او بعد یوم، 1700 برس اس دنیا کے اوپر گزارنے والا کہے گا ایک دن نہیں، ایک دن بھی شاید پورا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی جب پہلے ہی جھٹکے میں انسان کی آنکھ اپنی زندگی میں کھلتی ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے سفر بہت طویل ہے، سفر بہت لمبا ہے۔ صرف 50,000 برس کا ایک دن جس میں حساب کتاب ہونا ہے، اس دن کی طوالت کو دیکھ کے دنیا کے انسان کیا کہیں گے؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، اوئے ہوئے ہم تو ایک پہر دنیا میں رہے، ایک پہر بھی پورا نہیں تھا۔ 1700 برس گزارنے والا اس زندگی کے سامنے اپنی زندگی کو ایک پہر کہے گا، اور اس امت کی عمر اوسط 60-70 برس۔
یہ گزارنے والا کل کس کھیت کی مولی ہوگا؟ آج زندگی جتنی مرضی اعلیٰ گزار لو، مشہور حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی، سب سے اچھی زندگی گزارنے والے کو جب ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں جہنم سے غوطہ لگوایا جائے گا، کیا کہے گا؟ اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کوئی آسانی دیکھی ہی نہیں، کوئی آسائش دیکھی ہی نہیں، اللہ اتنے سخت عذاب تھے۔ اور یاد رکھیے، محدثین کا اس بات کے اوپر اجماع اتفاق ہے، اللہ رب العزت اپنے بدترین دشمن کو بھی اگر صرف 2 زندگیاں دے دے، صرف 2 زندگیاں دے دے، بدترین دشمن کون تھے؟ انا ربکم الاعلی، پتہ ہے نا، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں، میرے نیچے نہریں چلتی ہیں، میں ہی تمہارا پالن ہار ہوں۔ اس کا بھی جب وقت نزا آیا، کیا کہتا ہے؟ سب سے بڑا متکبر جابر جس کو فرعون کہہ رہا اللہ، کیا کہتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ ایک موقع مل جائے گا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آنا چاہتا ہوں۔ الآن وقد عصیت، اللہ کی قسم جب نزا کی گھڑیاں آ جاتی ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ واپسی کی گنجائش نہیں، اس سے پہلے ہے ایمان بالغیب ہے، غیب کے اللہ رب، ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے جب پردہ ہی اٹھ گیا، جب اس زندگی کی حقیقت سے آشکار ہو گیا، کائنات کا سب سے بڑا گناہگار بھی پکارے گا، ایک موقع، ایک چانس، ایک دفعہ واپسی۔ آج چانس نہیں ہے، آج موقع نہیں ہے۔ صحیح حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن کسی بندے کو یہ کہا جائے نا، پوری دنیا کے اندر جتنا سونا ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے ہیرے چاندی جواہرات ہیں، سب اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور تم جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ تیار ہو جائے گا، فوری تیار ہو جائے گا۔ اللہ ساری دنیا کا سونا، ہیرے چاندی جواہرات تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں، نجات دے دے۔ کذب، جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں تو 2.5% مانگا تھا، آج پوری دنیا کا سونا دینا چاہتا ہے۔ اس وقت 2.5% نہیں تھا دیتا، اس وقت تو بہت تھوڑا مانگا گیا تھا۔ جھوٹا ہے تو اپنے وعدے میں۔ اللہ کی قسم، زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی تابعداری ہے، اللہ رب العزت کی عبادت ہے، دنیا میں مشغول ہونا اس طرح جس طرح۔ عجیب بات یہ ہے، 8، 10، 12 گھنٹے دنیا کے لیے محنت کرنے والے، صرف 5 وقت کی نماز باجماعت اللہ نے فرض کی ہے، صرف 5 وقت۔ اللہ چاہتا، اللہ کی قسم، اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہماری اللہ کے سامنے اوقات کیا ہے؟ اللہ کہتا ساری زندگی سجدے سے سر نہیں اٹھانا، اس کی ذات کو لائق ہے، ہمارے پہ ماننا فرض ہو جاتا۔ اللہ نے کہا ہے نہیں، کیا کہا؟ 5 وقت پڑھ لو۔ 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، 5 وقت پڑھ لو، 24 گھنٹے کی عبادت لکھ دوں گا۔ 5 گھنٹے۔ آج ہمارے دل ہیں نفاق سے بھرے ہوئے، اور ہمیں عجیب و غریب دنیا انسان کو کس طرح متاثر کرتی ہے۔ سچے دل سے بتانا، آپ کو یا مجھے، کہنے والے کو بھی، کسی بادشاہ کا، چیف آف آرمی سٹاف کا، آج شاہد حقان عباسی کا لیٹر آئے، صبح میرے آفس میں پہنچو، تمہیں 10 پلاٹ دیے جائیں گے، تمہیں 2 پلاٹ دیے جائیں گے، تمہیں 1 گھر دیا جائے گا، تمہیں 1 گاڑی دی جائے گی۔ آپ سے وعدہ کرے صبح اس وقت پہنچ جانا، تمہیں یہ انعام دیا جائے گا۔ تم لائن بنا کے ساری رات، چاہے تمہیں نیند ہی نہ آئے، تم اس کے دفتر میں پہنچو گے، تمہارے اوپر پرچہ ہو جائے، مقدمہ ہو جائے، تاریخ پڑی ہو، ضمانت کینسل ہونے کا خطرہ ہو، تم پہنچو گے۔ کہنے والا بھی اس میں شامل ہے، پہنچیں گے۔ اور تمہارا رب تم سے سچا وعدہ کرے، جو مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے آئے گا اس کو جنت الفردوس عطا کروں گا۔ اللہ کے وعدے کا یقین ہی نہیں، لوگوں کے، دنیا کے بادشاہ، ان کے وعدوں کا یقین، اللہ کے وعدے کا یقین نہیں۔ اللہ کے گھر سے وضو کر کے یا وضو کی نیت سے مسجد کی طرف نکلتے ہو تو کس حالت میں ہو؟ احرام کی حالت میں۔
حالت حرام میں ہو، تمہارا میزبان مسجد میں تمہارا رب ہوگا، تمہاری ذمہ داری. آج آپ کا کوئی دوست ہو نا آپ کو کہ میرے ذمے تو چلا جا عمرہ کرنے، تیرے گھر بار سب میری ذمہ داری ہے، میں ان کی تمام ضروریات کو پورا کروں گا، کھانا بھی لاؤں گا، مال بھی باہم فراہم کروں گا، آپ کو یقین آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک کہتا ہے، سچا بندہ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. کیا اللہ سے زیادہ سچا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو کاروبار چھوڑ، دکان بند کر کے اپنی دکان سے نکل، مسجد میں آ، تو میرے ذمے ہے، تیرا مال میرے ذمے ہے، تیرے گھر والے میرے ذمے ہیں. ہمیں رب پہ یقین کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اگر نماز کے لیے نکل کے کاروبار کا حرج ہوگا. یہ کتنی گھناؤنی سوچ ہے، یہ کتنی گھناؤنی فکر ہے. 10 گھنٹے دنیا کے لیے گزارنے ہیں اور 1.5 گھنٹہ پورے دن میں. اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ، پورے دن کی عبادت لکھی جائے گی. کوئی کتنے ایسے ہوں گے کہ مسجدیں انتظار کر رہی ہیں فجر کی نماز، کتنے ایسے ہوں گے. کہنے والا اور سب سننے والے اس میں شامل ہیں. کئی دن گزر جاتے ہیں، فجر کی نماز باجماعت ادا نہیں ہو رہی. فجر کی نماز، دلوں میں نفاق ہے نا. حضرت ابو بکر کے واقعات، بات طویل ہو جائے گی، بات کو شارٹ کرتا ہوں. اللہ رب العزت کے وعدوں کا یقین نہیں ہے، بندوں کے وعدوں کا یقین ہے. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہم دنیا میں اس طرح مستغرق ہو گئے، دنیا کے اس کھیل تماشے میں گم ہو گئے، تو اس کا عتاب صرف چند مکالمات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ نہ کرے ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں، اور یہ مسند یعلا کی صحیح سند بخاری شریف کی روایت کے یعنی راویوں کے برابر اس کی ثقافت ہے، جو بندہ ایک دن میں 7 مرتبہ صرف یہ کہتا ہے اللہ رب العزت جنت عطا کر. بعض روایت میں 3 کے الفاظ ہیں، لیکن یہ سند بخاری شریف کے راویوں کی ثقافت کے برابر کی ہے. صرف 7 دفعہ کہتا ہے نا اللہ جنت عطا کر، جنت کہتی ہے اللہ یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دے. جو کہتا ہے 7 دفعہ اللہ جہنم سے بچا، جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور رکھ، یہ مجھ میں آنا نہیں چاہتا. تو کم از کم زندگی کے اندر یہ طرز عمل بھی اپنائیے، اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی چلا گیا، قرآن پاک کی آیات کتنی ڈرانے والی ہیں. حضرت جہنم کو کیا کہے گا؟ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. جہنمی جب جہنم میں عذاب بھگت کے تنگ آ جائیں گے تو حضرت جہنم کو پکارنا شروع کر رہیں گے، کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اللہ سے کہیے اتنا پے در پہ عذاب، ابھی جلد جلتی ہے، دوسری جلد آ جاتی ہے، 1 سیکنڈ کا آرام نہیں، 1 سیکنڈ کا چین نہیں. اللہ کو کہیے 1 دن کی چھٹی دے دے، 1 دن کی مہلت دے دے، پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت جائے گا. حضرت جہنم جواب میں کہیں گے رسول آئے تھے، کسی تبلیغ کرنے والے کی بات سنی تھی، جہنم ہوتی ہے، جنت ہوتی ہے، اللہ کی فرما برداری سے ملتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈالا جاتا ہے. ہاں بلا آئے تھے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال فادعوا. جہنم کے دروگے کہیں گے پکارو، تمہاری آج پکار کوئی فائدہ دینے والی نہیں. تنگ آ جائیں گے کہ حاضن جہنم نہیں سن رہے، کہیں گے یا مالک. یہاں پہ مالک مراد اللہ نہیں ہے، یہاں جہنم کا دروگا مالک. پہلے سارے 19 کو پکارا، انہوں نے یہ جواب دیا، اب دروگے کو پکارنا شروع کر دیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک. اللہ 1 دن کی چھٹی نہیں دیتا، 1 دن 1 سیکنڈ کا عذاب نہیں ٹلتا. اللہ سے کہہ دے عذاب بھگت کے تھک چکے ہیں، لیقضی علینا ربک، ہم تیرے رب سے راضی ہو جائیں گے، ہمیں موت دے دے، ہمیں موت دے دی جائے. مالک کتنے عرصے کے بعد جواب دے گا؟ اللہ سے کنسلٹ کرنے کے بعد. محدثین نے وہ پیریڈ نہیں لکھا، مفسرین نے وہ وقت نہیں لکھا، کہا 1 لمبا عرصہ پکار کا جب بیت جائے گا مالک اللہ سے پوچھ کے کہے گا. اللہ نے جواب دیا ہے، کیا جواب دیا ہے؟ انکم ماکثون،
تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہو. چیخو پکار میں مبتلا ہو جائیں گے. حضرتی جہنم نہیں سن رہے, مالک فرشتہ نہیں سن رہا. ربنا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. جہنمیوں کے الفاظ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے. ربنا اخرجنا منہا. اللہ دروگے نہیں سنتے, مالک فرشتہ نہیں سنتا. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ ایک مرتبہ اس دردناک عذاب سے باہر نکال دے, ایک مرتبہ اس دردناک عذاب سے باہر نکال دے. ایسی تیری عبادت کریں گے, لاکھ برس کی عمر ہوگی, ایک سیکنڈ بھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. ایسی تیری فرما برداری کریں گے, تیری کوئی حکم عدولی نہیں کریں گے. ایک مرتبہ باہر نکال دے, پھر واپس لوٹ آئے نا, پھر چاہے ہمیں جتنا جی چاہے عذاب دے دے. اللہ رب العزت جواب میں کیا کہے گا؟ اور مفسرین نے لکھا اللہ رب العزت کا یہ جہنمیوں سے آخری کلام ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العزت کبھی جہنمیوں سے کلام بھی نہیں کرے گا. کیا کہے گا؟ اخسؤ فیہا. اگر اس کا اردو ترجمہ یا انگلش ترجمہ کیا جائے, دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, میری نظروں سے پیچھے ہو جاؤ. ولا تکلمون. شٹ اپ, آج کے بعد میرے سے بکواس بند, کوئی گفتگو نہیں. جب اللہ رب العزت جہنمیوں کو شٹ اپ کال دے دے گا, چیخو پکار میں مبتلا ہو جائیں گے. آپس میں کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی بات کو ماننا ہوتا. یا لیتنی کنت ترابا. کاش ہم مٹی ہوتے, اللہ نے ہمیں پیدا ہی نہ کیا ہوتا. یا لیتنی قدمت لی حیاتی. کاش اس زندگی کے لیے کچھ تو سوچا ہوتا, پتا تو تھا, دنیا میں سنا تو تھا. آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہیں گے صبر کر لیتے ہیں, صبر کر لیتے ہیں اللہ کے عذاب پہ. شاید اللہ ہمارے صبر کرنے سے ہم پہ راضی ہو جائے. اجزعنا ام صبرنا, اجزعنا ام صبرنا. ایک لمبا عرصہ صبر کرنے کے بعد کہیں گے آج تو چیخو پکار بھی فائدہ نہیں دیتی, صبر بھی فائدہ کوئی نہیں دے رہا, صبر بھی ہمیں جہنم سے نکالنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. ہمیں اپنی زندگی کو کم از کم اس نہج پہ لانا ہے. اللہ رب العزت نے کتنے آسان پاسنگ مارکس رکھے, 50.01. اللہ کی قسم یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. آپ کا رب حیا کرنے والا رب ہے, حیا کرنے والا. بندوں کے اندر چاہے آپس میں حیا نہیں ہے, لیکن تمہارا رب حیا کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کہتا ہے میں اتنا حیا کرنے والا ہوں, جب بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی. اپنے رب کو منا لو. 50.01% ٹارگٹ جس کا پورا ہو گیا اس کو آگ بھی کوئی نہیں چھونی. اور یہ مشکل ہے. گناہ اللہ سے معافی مانگو, معاف. نیکی بچپن میں بھی کوئی کی ہے تو لکھی ہوئی, بڑی عمر میں بھی کی لکھی ہوئی, آج بھی کرو گے لکھی ہوئی. دل میں صرف ارادہ کر لو گے لکھی ہوئی پاؤ گے. دل میں ارادہ بھی لکھا ہوا پاؤ گے. کیا 50% نمبر لینا مشکل ہے؟ لوگوں نے تمہیں وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ مشکل ہے. اللہ کی قسم زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم 50.01% آ جائیں, انسان آگ سے بچ جائے. اللہ خود کہتا ہے وہی کامیاب ہے جو آگ سے بچ گیا, وہ بیچارہ تو ناکام ہے. اگرچہ توحید پرستوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہے, لیکن اللہ رب العزت ہمیں اس فیز سے بھی نہ گزارے. جہنم سے توحید پرستوں نے آزاد ہو جانا ہے, لیکن کیا ہم میں یہ حوصلہ ہمت ہے؟ بعض لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں, او یار کچھ دن کا عذاب آنا, ہم اہل حدیث ہیں جی, ہم اہل توحید ہیں, ہم جی حنفی ایسے ہیں جو کبھی شرک نہیں کرتے. مطمئن, اللہ کے عذاب پہ مطمئن. اللہ رب العزت ہمیں آگ کی چنگاری سے بھی محفوظ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات سن لیجئے, زندگی کے مقاصد کے اندر ایک مقصد اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں جو نیکیاں حاصل کی ہیں کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں.
اس حوالے سے یہ مضمون بڑا طویل ہے، لیکن مختصر سے آپ کو صرف چند پوائنٹس دینا چاہتا ہوں۔ ریاکاری سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ریاکاری سے ساری نیکیاں ضائع۔ نیکیاں انسان کری جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، لیکن دل میں نیت ہے ساتھ والا دیکھ رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہوں ساتھ والا دیکھ رہا ہے، حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں، نیکی ضائع، نیکی ضائع ہوگی۔ اگر رب کو ریاکاری کی نیکی قبول نہیں ہے تو بعض ہمارے بھائی کتنے کم عقل ہیں، وہ کھلا ہی شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پہ کی گئی نیکی قبول ہو سکتی ہے؟ غیر اللہ کی ادنا سے ادنا قسم ریاکاری ہے۔ یہاں پہ نیکی اللہ کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، ریاکاری میں بھی نیکی اللہ کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، صرف خواہش یہ ہوتی ہے ساتھ والا دیکھ رہا ہے مجھے اچھا سمجھے گا، اس کے لیے نہیں کر رہا، لیکن نیکی ضائع۔ تو جو کرتا ہی ان کے لیے ان کی قبول ہو سکتی ہے، جو کرتا ہی غیروں کے لیے۔ ایک بات نیکیوں کو ضائع کرنے والی۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان باہر نکلے، معاشرے میں نکلے، معاملات میں نکلے، بڑا حاجی نمازی، بڑا نیک پرہیزگار، بڑا متقی، لیکن گھر واپس آیا ہے، ہاتھ میں آج کل فتنہ موجود ہے، موبائل، گھر واپس آیا ہے، کمپیوٹر فتنہ موجود ہے، کھولا ہے، غیر محرم کا چہرہ سامنے آ گیا، چاہیے تو یہ تھا غیر محرم کا چہرہ دیکھا فوراً بند کر دیتا، لیکن رب کی حیا نہیں کی۔ ایسے بندے کا کیا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم حضرت صوبان کی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے دیندار کل قیامت کے دن اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، نیکیوں کے پہاڑ، تہامہ پہاڑ، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ لے کے آئیں گے، لیکن ان پہاڑوں کو جب تولا جائے گا نیکیوں کے، کہ رائی کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا، رائی کے برابر، اتنی بڑی نیکیوں کا وزن رائی کے برابر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حبام منصورہ۔ وجہ یہ ہوگی، حضرت صوبان نے کہا اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہوں گے کہ نبی کریم نے فرمایا لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے تھے، لوگوں کے سامنے نماز روزہ زکوٰۃ حج کو قائم کرتے تھے، لیکن جب تنہا ہوتے تھے، جب اکیلے ہوتے تھے، اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے تھے۔ اللہ نے غیر محرم کو دیکھنے سے منع کیا، بعد نہیں آئے، اللہ کی حد کو پامال کر دیا، نیکیاں ضائع ہو گئی، اکارت ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اصل خوف اللہ کا کب ہے؟ تنہائی کے اندر۔ اگر تنہائی میں رب کا خوف کوئی نہیں تو نیکیاں بھی اللہ رب العزت کو قبول کوئی نہیں۔ تیسری بات، اور یہ بات کہہ کے اور اس بات کی چند جزیات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، باب بہت لمبا ہے، نیکیاں کس طرح ضائع ہوتی ہے، باب اور اعمال بھی ہیں، لیکن مختصر سے آپ کے سامنے سب سے اہم بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، وحی آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، اس کے بعد کیا کہنا؟ میری عقل میں نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ بات حدیث نہیں ہو سکتی، یہ بات اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تیری عقل اللہ رب العزت کے کلام کے بارے میں فیصلہ کرے گی یا تیری عقل اللہ کے کلام کے تابع اور حدیث کے تابع ہوگی؟ انا خیرم، سب سے پہلے عقل کا جو ڈونگرا اور عقل کا جو ناٹک اور عقل کا جو ڈھکوسلا وہ کس نے چلایا تھا؟ ابلیس نے۔ انا خیرم من، میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں عقل، اللہ نے کہا سجدہ کر، میں سجدہ کروں؟ میں تو اللہ اس سے بہتر ہوں، میں آگ کا بنا ہوا، آگ روشنی دیتی ہے، اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، ہوا میں پھینکو نیچے بند ہو اندھیرا کر دے گی، مٹی کی ظرف میں نیچے آنا ہے، آگ کے ظرف میں اونچا جانا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ آج اللہ کی قسم دور حاضر میں سب سے بڑا فتنہ غامدیت اس عقل کی وجہ سے ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ طرز عمل نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر اطاعت اور حکم ماننا ہے صحابہ جیسا مانو گے تو ہی تمہارا ایمان اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا۔ کیا مطلب؟ صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جس طرح انہوں نے مانا اس طرح ماننا۔ کیا مطلب؟ نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ منہ سے الفاظ نکلے، بعض روایات میں کسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ،
عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر جوتی کی جگہ پہ ہیں، جوتی بھی نہیں اتاری، ادھر ہی بیٹھ کے۔ آقا مسکرانے لگے، عبداللہ ابن مسعود تجھے تو نہیں تھا کہا، تجھے تو حکم نہیں تھا دیا، تو کیوں بیٹھ گیا؟ آقا آپ کے الفاظ کان سے ٹکرائے، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کھڑا ہو جاتا، ایمان ضائع ہو جاتا۔ یہ حدیث کے سامنے، قول رسول کے سامنے، قال اللہ کے سامنے عقل لڑانا جی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے غامدی صاحب کے دماغ میں جو بات نہ آئے، آپ کے دماغ نے حدیث کا فیصلہ کرنا ہے۔ کتنا مشہور واقعہ ہے حبر واحد کی حجیت کے لیے بھی اور صحابہ کی اطاعت کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز جوتی کو اتار دیتے، صحابہ پیچھے کھڑے سارے جوتیاں اتار دیتے۔ آقا سلام پھیر کے کہتے ہیں، مختصر سی چند اشارے آپ کو کرتے ہیں، آپ نے کیوں جوتیوں کو اتارا؟ مجھے تو جبریل امین نے خبر دی تھی کہ جوتی کے اوپر غلاظت لگی ہوئی ہے، یہاں سے بہت مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ نبی کی جوتی پہ غلاظت لگی ہو، اللہ نہ چاہے نبی کو پتہ نہیں لگ سکتا۔ جبریل آ کے خبر دے رہے ہیں جوتی کو غلاظت لگی ہوئی ہے، اتار دیجئے۔ نبی کریم جوتی اتار رہے ہیں، کہا صحابہ تم نے کیوں اتاری؟ کہا آقا آپ کو جوتی اتارتے ہوئے دیکھا اور جوتی میں نماز پڑھ لیتے تو ایمان کا کیا کرتے؟ ایمان ضائع ہو جاتا۔ مسجد قباء، مسجد قبلتین، جو لوگ گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھی ہوئی ہے۔ مسجد قبلتین جو لوگ مدینہ گئے ہیں انہوں نے اس کی زیارت کی ہوتی ہے۔ اس مسجد کو قبلتین کیوں کہا گیا ہے؟ صحابہ کا طرز عمل نبی کریم کے ساتھ کیا تھا؟ نبی کریم کو دیکھا ساری زندگی، ایک کتنی اچنبے کی بات ہے، ایک طرف منہ کر کے ساری زندگی نماز پڑھی ہو، اچانک منہ دوسری طرف ہو گیا ہو، غامدی جیسا کوئی ہو عقل لڑائے، یہ کیوں ہو گیا جی؟ کیوں جی؟ کیا وجہ بتائیں، کیا ہوا؟ صحابی نے صرف دیکھا ہے نبی کریم مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، واپس جاتے ہیں قبلتین، حالت رکوع میں صحابہ کی جماعت اور یہ حالت رکوع میں ہے، جا کے کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف منہ کرتے ہوئے نماز دیکھ کے آئے، منہ مکہ کی طرف تھا اور نبی کریم نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کا طرز عمل یہ تھا، رکوع میں تھے، چاہتے رکوع سے سر اٹھاتے، چہرہ بدل دیتے، صفوں کی ترتیب سیدھی کرتے، نہیں، قول رسول، امر رسول، حدیث رسول کان سے ٹکرائی، رکوع کے اندر قبلے کو تبدیل کر لیا۔ آقا مسکرانا شروع ہو گئے، پتہ لگا، بلایا، رکوع سے سر اٹھا لیتے، سر اٹھا کے قبلے کا رخ تبدیل کر دیتے۔ آقا آپ کا عمل رکوع کی حالت میں ملا، اگر رکوع سے سر اٹھا لیتے تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ لوگوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت ہے۔ یہ حدیث، اور بعض لوگوں نے جب یہ باتیں بتائی جائیں نا کہ نبی کریم کے قول فعل کے سامنے چوں چراں نہیں کرنی، قول رسول حدیث رسول آ جائے اس کا حکم قرآن جیسا ہے، او جی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں جی، حدیث میں بڑا مسئلہ ہے جی، ہمیں کیا پتہ ہے جی، حدیث جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جی اور ہے، قرآن کی بات اور ہے۔ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، قرآن میرے پہ نازل ہوا ہے، کتنی جھوٹی اور نکمی دلیل ہے، جس کو کہتے ہیں بونگی دلیل ہے۔ نبی کریم نے کہا یہ قرآن ہے، وہ مان لیا۔ نبی کریم نے کہا فاتحہ پہلے رکھو، وہ مان لیا، بقرہ بعد میں آئے گی۔ اگر قرآن تمہاری عقل کے مطابق مانا جائے تو قرآن کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ اقرا سے۔ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ اقرا۔ کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے میں، آخر میں کہاں سے چلی گئی؟ اقرا سے قرآن شروع کیوں نہیں ہو رہا؟ نبی کی یہ باتیں مان لی، جس کا دل کیا مان لیا، جتنی باتیں چاہی مان لی، یعنی نبی کریم نے کہا یہ قرآن ہے، وہ تو مان لیا۔ تمہارے پر نازل ہوا یا میرے پہ؟ یہ نہ ماننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت کی ایک مثال اگر بندہ یاد کر لے، سارا غامدی فلسفہ اور انکار حدیث کا فلسفہ دھڑام سے گر جائے۔ ایک بات اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کتنی مرتبہ کہا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ مفسرین نے لکھا
قرآن پاک کی پے در پہ آپ نے آیات سنی ہوں گی، جو رسول تمہیں دیں پکڑ لو، جس نے رسول کی اطاعت کی، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، وغیرہ وغیرہ۔ مفسرین کا اتفاق ہے 700 مقامات کے اوپر بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ رب العزت نے نبی کی پیروی کا حکم دیا، اور اس حکم کی تکمیل کیسے کی؟ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے۔ تکمیل کر دی، 700 جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے اس نمونے کے مطابق صبح گزارنی ہے، اس سیمپل کے مطابق شام گزارنی ہے، اس سیمپل کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ ایک جھٹکی مثال یاد کر لیں، کوئی دردی بیٹھا ہو یا موچی بیٹھا ہو یا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی، آپ انڈسٹریل ایریا کے لوگ ہیں، آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں کہ یہ سیمپل ہے، اس کے مطابق چیز بنا دے، اور جا کے کہتے ہیں وہ سیمپل یار میں ذرا گھر جا کے بھیجتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں، میں سیمپل بھیجتا ہوں۔ پھر 700 دفعہ آپ اس کو فون کریں، یار سیمپل کے مطابق بنا دے، یار سیمپل کے مطابق بنا دے۔ 5 میں 10 میں 20 میں فون کے بعد وہ کیا کہے گا؟ یار یہ بندہ پاگل ہے، سیمپل دیتا نہیں، سیمپل بتاتا نہیں، سیمپل مجھے دکھاتا نہیں، اور کہتا ہے سیمپل کے مطابق، سیمپل کے مطابق۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ 700 مقامات پہ کہہ رہا ہے سیمپل نبی کی زندگی ہے، نمونہ نبی کی زندگی ہے، اطاعت نبی کریم کی ہے، اور سیمپل محفوظ نہیں۔ کتنی کج فہمی کی بات ہے، اللہ کی قسم سیمپل ایسا محفوظ ہے کہ بعض تنہائی کی باتیں بھی محفوظ ہیں، بعض ان اوقات کی باتیں بھی محفوظ ہیں جو ویسے محفوظ نہ بھی ہوتی، لیکن اعتراض کرنے والوں کا اللہ رب العزت نے جواب دے دیا۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو تیز تیز مت ہلایا کیجئے جب قرآن نازل ہو رہا ہو، ہمارے اوپر ہے اس کی حفاظت۔ ثم ان علینا بیانا، اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کلام حمید کا بیان ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کی زندگی محفوظ نہیں، حدیث ضعیف ہونے کی آڑ کے اندر نبی کریم کی زندگی کا کوئی گوشہ رہ گیا۔ اور یار کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، وہ نماز جو لاکھوں صحابہ نے پڑھی، جو صبح و شام 5 دفعہ پڑھی جاتی تھی، جس میں رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین ہے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین ہے، جو عمل اتنا متواتر تھا، پہم تھا، پے در پہ تھا، وہی محفوظ نہ ہو۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ صرف چال ہے۔ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو جائے، صحیح قول ہو جائے، آپ کا اور میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اسی وقت سر تسلیم ہم کر دینا چاہیے۔ اور ایک واقعہ حدیث کی حجیت کے حوالے سے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا ہوا، شہر سے باہر طے پایا مدینہ میں جا کے سودا مکمل ہوگا، جانور کو نبی کریم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ وہ دیہاتی تھا، آیا، اس کو ریٹ زیادہ لگا، اس نے بیچ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا تو تیرا سودا ہو چکا تھا، کہتا گواہ لاؤ۔ گواہ کہاں ہے؟ گواہی نہیں۔ حضرت خزیمہ انصاری کو پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کھڑے ہو گئے، کہا میں گواہ ہوں، ساتھ ہی گواہی پیش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ طے پا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا خزیمہ تو اس وقت موجود نہیں تھا۔ صحابہ نے بھی پوچھا کیا تو گواہ تھا، کیا تو سودے کے وقت موجود تھا؟ کہا کیسی عجیب بات کرتے ہو، اس کے کہنے پہ بن دیکھے رب کو مانتے ہو، اس کے کہنے پہ رسالت کو مان لیا، اس کو نبی مان لیا۔ جو رسالت کے باب میں، اللہ کے باب میں جھوٹ نہیں بولے گا، وہ دنیا کی تجارت میں جھوٹ بولتا ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ جا، آج کے بعد تجھے اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ عرصہ بیت گیا، قرآن کو جمع کیا جانے لگا، روایات 2 ہیں، قرآن کی ساری آیات اکٹھی ہو گئی۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 23 اور بعض روایات میں سورۃ توبہ کی آ رہی آیت نمبر 23 من المومنین رجال والی تفتیش ہو رہی ہے۔ یہ آیت میں نے اس آیت کے بعد سنی تھی، میں نے اس آیت کے بعد سنی تھی، اچھا اس آیت 2 گواہی لاؤ، قرآن میں ڈالی، کمپائل ہو رہا، قرآن کی حفاظت صحابہ کے ذریعے ہو رہی ہے، گواہی گواہی گواہی۔ حضرت خزیمہ ایک آیت لے کے آئے، کہا یہ آیت میں نے 22 نمبر آیت کے بعد سورۃ احزاب میں نبی کریم سے سنی، گواہ لاؤ نہیں تو تجھے کوڑے پڑیں گے۔ حضرت خزیمہ انصاری پریشان ہو گئے، صحابہ کی مجلس میں گئے، جا کے ڈسکس کیا، ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں رک جا،
مجھے اس آیت کی گواہی یاد آ گئی ہے. تو نے سنی تھی؟ نہیں میں نے سنی نہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک واقعہ، اچھا چل. وہاں پہ پہنچے اور کہا اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ نبی کریم نے خزیمہ کی ایک گواہی کو 2 گواہوں کے برابر اس لیے قرار دیا تھا کہ خزیمہ اکیلے کے پاس سے قرآن کی یہ آیت ملنی تھی. میں ابو ہریرہ گواہی دیتا ہوں، نبی کریم نے کہا تھا خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہو. ان ایک کی گواہی کے اوپر قرآن پاک کی آیت موجود ہے، اور تم کہتے ہو خبر واحد کا ہم نہیں مانتے. سکہ روایات کے ساتھ جو خبر بخاری شریف کی امت کا اجماع ہے، امت کا، بخاری شریف میں کوئی حدیث ضعیف نہیں. پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ ایک ہی صفحے پہ 5 حدیثیں پیدر پہ رفع یدین کی، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے، رکوع میں جاتے رفع یدین کرتے. نہیں جی آخر جی وہ بھی تھے. آخر کو پکڑنا ہے کہ اولا کو پکڑنا ہے؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.